کو چھوڑ کے چلی جائے، یہ اس کا انفرادی فیصلہ تھا. اس کی خوشی کو دیکھا، اس لیے میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ جاؤ اپنی زندگی گزارو. ایک بات کو آپ کلیئر کرتے چلیں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ کے ساتھ یہ جو پوری وارتا ہوئی ہے یہ اسی آپ کا اور سنیتا کی محبت کا نتیجہ تھا، یعنی کہ اس کے بدلہ یا انتقام آپ سے لیا گیا، لیکن اس کے باوجود محبت کو ایک راہ سے الگ کرنا، چھوڑ جانا، یادیں تو وابستہ ہوتی ہیں نا؟ بالکل، یادیں تو وابستہ ہیں اور احساساتی تعلق ختم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ایک شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے، عورت اور مرد ساتھ زندگی سے لڑتے ہیں، زندگی کی جنگ جو ساتھ لڑتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مشکلاتیں آتی ہیں، اس میں جو ہرڈلز اوڈس آتے ہیں ان سب سے وہ لڑتے ہیں. زندگی ہے ہی سروائیول آف دا فٹیسٹ، تو لڑ کے جینے کی زندگی. اس میں یہ ہے کہ اس سے احساساتی تعلق جڑ جاتا ہے، جو وقت گزرتا ہے اس کے ساتھ بیتے ہوئے جو پل ہوتے ہیں، بہت سے ایسے لمحات ہوتے ہیں جو انسان کے ذہن سے کبھی نہیں نکل سکتے ہیں، اور انسانی ذہن اتنا بااختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے احساسات پہ مکمل کنٹرول یا قابو پا لے. تو یہ تو چیزیں وابستہ رہیں گی، بہت سے ایسے ریئر مومنٹس ہوں گے زندگی کے جو کبھی نہیں بھولنے جیسے ہوں گے، تو یہ یادیں تو وابستہ رہیں گی اور ہیں. لازمی سی بات ہے، سنیتا آپ کی وائف تھی اور اس وقت تک تھی. ابھی آپ جس کنڈیشن میں ہیں، آپ کو وہ جو یادیں تھیں، جیسے آپ کے ساتھ وہ حادثہ ہوا، اس ٹائم سے لے کر اس نے آپ کے ساتھ نبھایا، ابھی تک وہ نبھاتی رہیں، لیکن اینڈ ٹائم پہ آپ کو جو ہے اس کا چھوڑ جانا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک وہ کھڑی تھی، شی واز کمیٹڈ اور سنسیئر تھی. یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ ہم نے ایک بہت بڑا تکلیفوں کا وقت ساتھ گزارا ہے، اور جس ذہنی اضطراب اور تکلیفوں اذیتوں میں سے ہم گزرے ہیں، تو ہم دونوں کو ایک دوسرے کو سہارا تھا. اکثر وہ کمزور پڑ جاتی تھی تو میں اسے سہارا دیتا تھا، یا میں کبھی کبھار، لیکن یہ کہ میں صحیح رہتا تھا. تو یہ ایک ساتھ تھا بہت بڑا کہ وہ میرے ساتھ ہے. اس کا ساتھ ہونا ہی ایک بہت بڑا جو ایک ہوتا ہے نا کہ انسپائریشن کا سبب تھا. اس وقت وہ چھوڑ گئی ہے، اس کے سماجی اسباب ہیں، کیونکہ عورت کا یہی خواب ہوتا ہے. تو یہاں پہ ایک روایتی کانسیپٹ مروج ہے کہ میرا میاں ٹھیک ہو، شوہر ٹھیک ہو، فزیکلی پوری دنیا سے کنیکٹ ہو، ساتھ گھومیں پھریں، سیلیبریشن بھی کریں. جیسے ہمارے دوست دوسرے احباب آتے تھے، ان کی فیملیز آتی تھی، وہ ان کو گھومتے دیکھتی تھی، تو یہ ایک احساس محرومی جو اس کے ذہن کے اندر پل رہی تھی، یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے کہ وہ الگ ہو گئی. باقی اس پہ میں دوسری کیا رائے دوں؟ اب اس کی زندگی ہے، اس کی خوشی اس کے ساتھ رہنے میں ہے. تو میرے خیال میں ایک ہیومن انٹیٹی کو اتنا تو اختیار ہونا چاہیے، یا پروگریسونیس ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی رشتہ نہیں چل سکتا ہے، جبر کے بنیاد پہ ہم اس کو اپنے ساتھ باندھ نہیں سکتے ہیں، تو اس رشتے سے یہ بہتر ہے کہ وہ رشتہ ٹوٹ جائے، الگ ہو جائے تو بہتر ہے. تو یہ میں نے اور اس نے فیصلہ لیا. میں نے اس خوشی کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ وہ اتنی تکلیف میں اس کے سوا رہتی ہے، اور ہر کوئی اس بات کو نہیں سمجھتا ہے کہ یہ میل ڈومینیٹ سوسائٹی ہے، تو یا پیٹریارکل جو مائنڈ سیٹ ہے، مینٹالٹی ہے، وہ دوسرے نقطۂ نظر سے عورت کو دیکھتی ہے کہ بس کچھ بھی ہو لیکن اس کو نبھانا ہے. میں تھوڑا اس سے ہٹ کر اور مختلف اور منفرد سوچتا تھا. میں نے اس کو دیکھا، اس کی تکلیفوں اور اس کی تڑپ کو دیکھا، اس کی خوشی کو دیکھا، اس لیے میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ جاؤ اپنی زندگی گزارو. دیپک، ہمیں یہ بھی بتائیں کہ سنیتا کو اس کا الگ رہنا یا آپ دونوں کی رضامندی تھی؟ اور لازمی سی بات ہے یہ، جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ ذاتی فیصلہ ہے ہمارا، اس میں کسی کو بھی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کی طرف سے یہ جو الگ ہونے کا یہ جو تھا سارا کچھ، یہ اس کی طرف سے تھا یا آپ دونوں کی جو ہے وہ مشترکہ رائے تھی؟ نہیں، دیکھو، میں یا کوئی بھی فرد جو ایک دوسرے سے حد سے زیادہ پیار کرنے والا ہو،
کرنے والے ہوں. ایک ایسا وقت جب عام تصور یہ تھا کہ یہ ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے یا یہ اس کو چھوڑ کے چلی جائے گی. اس وقت میں اس نے نہیں چھوڑا, ریزسٹ کی, میدان پہ کھڑی ہو کر اس نے ریزسٹ کیا. یہ اس کا ایک مضبوط پہلو تھا. لیکن میں تو یہ کبھی نہیں چاہوں گا نا کہ میری وائف مجھ کو چھوڑ کے چلی جائے. یہ اس کا انفرادی فیصلہ تھا. اس نے شادی کی, نکاح کیا, اس کی محبت ہو گئی, اس کے سینٹیمنٹس, فیلنگس, جو اس کے جذبات, احساسات اس سے کنسرنڈ ہو گئے, وابستہ ہو گئے, تو وہ رہ نہیں پا رہی تھی. تو پھر میں نے دیکھا کہ جب یہ نہیں رہ پا رہی ہے, اتنے عرصے تک ہم نے سمجھانے کی کوشش کی, نہیں سمجھ رہی ہے, تکلیف میں ہے, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ مشترکہ بنیاد پہ یہ فیصلہ لیا جائے کہ بھئی تم آزاد رہو اور اپنی زندگی اس کے ساتھ ہی گزارو. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ دل پہ پتھر رکھ کر آپ نے اس کو, یہ جو آپ کا رضامندی کا آپ کا ایفیڈیوٹ وہ سامنے آیا تھا, یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دیپک کی طرف سے اپنی دل پہ پتھر رکھ کر وہ اجازت دی گئی. بالکل, حقیقت بھی یہی ہے, ایسے ہی کی ہوا ہے. ناظرین, آج ہمارے ساتھ دیپک تھے اور دیپک کی درد کہانی کبھی بھی مکمل ہونے والی نہیں ہے, چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو. اس کا 2015 سے اتنا بڑا حادثہ, اتنا بڑا المیہ, اتنی بڑی تکلیفیں, وہ علاج کے درمیان ہیں, اور اس کے بعد دو پیار کرنے والے لوگ جن کی اتنی بڑی قربانیاں, اتنے بڑے احساسات, اتنے بڑے جذباتات, لیکن آپ نے دیپک کی باتیں سنی. وہ آج بھی کہتے ہیں کہ محبت میں کسی کو پابند نہیں کیا جا سکتا. یہ کہانی صرف دیپک کی نہیں ہے, لیکن ایسی کتنی ہی کہانیاں ہمارے معاشرے کا حصہ بھی ہیں. آج کے پروگرام کے ساتھ اتنا ہی. اسی کے ساتھ دیجیے گا اجازت. مزید کسی اور پروگرام میں ملیں گے. اللہ حافظ. میں تو یہ کبھی نہیں چاہوں گا نا کہ میری وائف مجھ کو چھوڑ کے چلی جائے. یہ اس کا انفرادی فیصلہ تھا. اس کی خوشی کو دیکھا, اس لیے میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ جاؤ, اپنی زندگی گزارو. To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.